جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا چینل پہ نئے آتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بڑی اس وقت یہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، رپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ جولائی کا مہینہ ہے جو ہے نا، بڑا اس میں امپورٹنٹ فیصلے ہونے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آپ نے نگران حکومت لے کے آنی ہے اگست میں، اور نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس کی کیبنٹ کون ہوگی، اور وہ نگران حکومت کتنے عرصہ چلے گی۔ الیکشن کرائے گی جو 8 اکتوبر کا کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا تھا، یا محسن نقوی صاحب کے پنجاب ماڈل پہ ایک ایسا پرائم منسٹر لایا جائے گا جو 1-1.5 سال جو ہے وہ چلائے گا۔ ایک اس میں ٹیکنوکریٹ ڈالے جائیں گے، IMF کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی جائے گی، اور ان کے ساتھ ایک نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے تاکہ پاکستانی اکانومی کو اسٹیبلائز کیا جائے۔ اور جو مشکل فیصلے کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں لیتی وہ لے، پھر 1.5 سال بعد اگر آپ سمجھیں گا بھلا ٹھیک ہو گئے تو پھر الیکشن کرایا جائے۔ سو 2-3 اس وقت ماڈل، ایک یہ ماڈل ہے کہ اس کو 1-1.5 سال اس کو بڑھایا جائے پھر لایا جائے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، ابھی آپ نے عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی ڈیمورلائزڈ ہے، اٹ ہیز بین کٹ ٹو سائزز، لوگ بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، کہیں پہ جا نہیں سکتے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بن گیا، کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، عمران خان صاحب ہیز بین کنفائنڈ ٹو وہاں پہ زمان پارک۔ لہٰذا اس وقت دا بیسٹ آپ کے لیے ہے کہ آپ ان پہ پولیٹیکل اسٹرائک کریں، اور یہ الیکشن جو ہے نا اس کو جیسے تیسے کر کے جیت لیں، اور پاور میں دوبارہ آ کے PDM جو ہے نا اپنا وزیر اعظم بنا لے۔ یہ آپ کا ایک اور ماڈل بھی ہے، اس کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پہ 2-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن آپ کراتے ہیں ابھی اکتوبر کے، چلیں ہم سارے ان کو پرسپیکٹیو نہ دیکھ لیں، کچھ انفارمیشن بھی ہے میرے پاس، وہ بھی شیئر کرتا ہوں میں انہیں سے ریلیٹڈ، کچھ میری اپنی کوئی انالیسز ریڈنگ کہہ لیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن کراتے ہیں، اور زرداری صاحب از ویری کین ٹو بی فیئر کہ الیکشن ہمیں اکتوبر میں کرانے چاہیے، وہ اس حق میں ہیں، اور اس لیے وہ بڑی ایکٹیویٹی بھی دکھا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں کراچی میں آپ کو پتہ ہے میئر کا الیکشن بھی جیت لیا ہے، سو انہیں توقع لگتی ہے کہ کراچی کی سیٹیں بھی ہم کچھ نکال سکتے ہیں۔ پھر وہاں ساؤتھ میں سرائیکی علاقوں میں وہ پینیٹریشن کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک ان کو لگتا ہے جو پاکٹس ہیں وہاں سے الیکٹیبل جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اور جو اس وقت عمران خان صاحب اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جنگ کی وجہ سے مشکل میں، اور ان کے MNAs یا MPs جو ہیں ان کے پاس جو راستہ ہے وہ نواز لیگ میں جانے کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ نواز لیگ جو ہے اپنے بندوں کو نہیں ہٹانا چاہتے کہ ان کی جگہ وہ ایسے لوگوں کو، عمران خان صاحب کا جو وہ ہے ان کو ووٹ، ان کو ٹکٹ دیں اور وہ الیکشن لڑیں MP یا MNA پہ۔ یہ تجربہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جولائی 2022 میں پچھلے سال بری طریقے سے پٹ چکا ہے، جب 20-22 لوگ جو تھے جنہوں نے PTI کے ارکان تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا وہاں پہ ان کو، حمزہ صاحب کو، اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، دوبارہ الیکشن ہوا تھا، موسٹلی سیٹیں وہ ہار گئے تھے۔ اور نواز لیگ یہ مریم نواز صاحب نے وہاں جلسے کیے تھے، نواز لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ ٹکٹیں جو ہیں ان کو PTI کے لوگوں کو دے کے غلطی کی تھی، جو ہمارا اپنا ووٹر تھا نواز لیگ کا یا ہمارے MNA MPs تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر یہ جیت گئے تو پھر پکی کنسٹیچوئنسی یہ لے لیں گے۔ لہٰذا ان کے ہارنے کے ریزن عمران خان سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے PTI کے لوگوں کو ٹکٹیں دے کے وعدہ کر کے ہم نے غلطی کی، اب کی دفعہ وہ غلطی دہرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں، ہم اپنے نواز لیگ کے جو اپنے ہمارے کور کے MPs MNAs ہیں صوبے میں، ہم سب کو انہی کو دیں گے، ہاریں جیتے لیکن ہمارا ورکر خود ان کے لیے کوشش کرے یا وہ خود کوشش کریں۔ سو دیٹس ون آف دا ریزنس کہ اس وقت آپ نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو نواز لیگ ویلکم نہیں کر رہی، زرداری صاحب کر رہے ہیں، یا اس کے پیرالل انہوں نے کہا جناب کہ اگر آپ نے کوئی لے کر جانے بھی ہیں تو ان کو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں ڈال دیں۔ سو وہاں سے جو عمران خان صاحب کے ڈیزلٹر ہیں یا بھگوڑے کے ہیں دوسرے لوگوں میں، وہ ادھر جا رہے ہیں، JKT میں جا رہے ہیں یا اس میں پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں۔ سو زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ کل کو JKT کے ساتھ بھی میری بات چیت ہو سکتی ہے، اگر یہ صوبہ محاذ کی طرح 2018 میں جو سیٹیں نکالی تھیں 25-30، اور وہ سیٹیں عمران خان صاحب کے کام آ گئی تھیں، تو اگر ہمیں بھی 25-30 سیٹیں یہ اگر نکال لیتے ہیں، JKT نکال لیتے ہیں یا ہماری پارٹی کے کچھ لوگ نکال لیتے ہیں، تو ہم تو آرام سے پھر کل کو وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 40-45 سیٹیں آپ وہاں سندھ سے لے آتے ہیں، 25-30 آپ کو جہاں سے آپ سرائیکی علاقوں سے مل جاتی ہیں، آپ چلے جاتے ہیں 70-75 پہ، تو درمیان میں پھر آپ کو کچھ آپ اسپیشل سیٹیں نکال کے، اور ادھر سے MQM تو ادھر سے باپ تو ادھر سے مولانا صاحب تو فلانے صاحب ملا کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ سو زرداری صاحب کی یہ ایک کیلکولیشن ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے، آپ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ہی از اے فالن مین، گرے ہوئے ہیں، ڈیمورلائز ہیں، سو الیکشن کروا لیں، ان کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا نواز لیگ کو ساری چیزیں ڈس ایڈوانٹیج لگتی ہیں ابھی کہ ساری وہ مہنگائی کی ہوئی ہے، سارا کچھ انہوں نے IMF پیکج ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، دیگر جو کچھ بھی آپ کے سامنے ان پاپولر ہیں، سارے الیکشنز ہارے ہیں موسٹلی جتنے بھی پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں۔ سو ان کی ریٹنگ ٹھیک نہیں ہے، ووٹ بینک ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کو گیپ چاہیے۔ سو وہ اس حق میں ہے کہ نہیں جناب کہ آپ اسی طریقے کا ماڈل جو ہے نا محسن نقوی صاحب والا وہ سینٹر پہ لگائیں اور سال بعد لے لیں۔ زرداری صاحب کو لگتا ہے نہیں،
یہ کام اب ہم کر سکتے، اب نہیں تو تب نہیں والا، کب نہیں والا حساب ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں والا حساب ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ٹھیک الیکشن، نواز لیگ بھی تیار ہو جاتی ہے کہ فیئر انف، تو پرائم منسٹر کون ہوگا؟ مین سوال ہے، ہو ول بی دا پرائم منسٹر. زرداری صاحب کی ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو تجربہ دلانا تھا فارن آفس کا، دنیا بھر میں پھرنے کا، انہوں نے جو اپنی پریسٹیج بنانی تھی، کلاؤڈ بنانا تھا، ملنا ملانا تھا دنیا کے کیپٹل میں، اچھی انگلش بولتے ہیں، مل ملا کے اچھے طریقے سے ان کی پرفارمنس اگین کمپیریٹیولی بہتر بھی رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو وہ ان کو لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ینگ پرائم منسٹر جو ہے نا اس کو لایا جائے. اور اب کہ وہ زرداری صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ زیادہ ان کو انتظار کرنا اگلے 5 سال کا یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. سو وہ ان کے لیے، یہ بلاول کے لیے تیار ہیں، ان کی رائے، اور ہونا بھی چاہیے. ہر بندہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے پولیٹکس کرتے، باقی آپ اور میں بعد میں آتے ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہوتی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. خیر وہ اس پہ چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ دیٹس نیوز. اب جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ خوش ہے. میری جو خبر ہے، یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو، دے آر ویری کمفرٹیبل ود شہباز شریف صاحب کو فار مینی ریزن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں کرتے، کوئی ٹربل میکر نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اپوزیشن کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ. وہ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کے ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں، سعودیز انہیں پسند کرتے ہیں، انہیں اس کا ترکی پسند کرتا ہے. ان کے ذہن میں یہ خناس بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لینے ہیں، لڑنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پاکستان کو بہت بڑی عظیم قوم بنانا ہے، لڑ کے بنانا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ. وہ لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن ہے، اچھے کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. چائنا بھی ان کو پسند کرتا ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کی یہ بڑی دلی خواہش ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا، وہ بھی شہباز شریف کو ہونا چاہیے، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، اور تاکہ وہ ملک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی چائنا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اس ملک میں وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا. اب آپ کہیں کہ فارن کنٹریز کون ہوتے ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، ہمارا ملک ہے، ہماری یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جس ملک کے پاس تیل لینے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر وہ یہ ملک یا فرض اس طرح کا اسٹینڈ نہیں لے سکتا ہوتا. سو چائنیز اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، $40 ارب کا جو ان کا ریل پروجیکٹ ہے، سپیک کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. تو ان کو گارنٹیز چاہیے کہ پاکستان کے نیکسٹ 5 سالوں کے لیے جو آپ ارینجمنٹ کریں گے. IMF کو گارنٹیز چاہیے، اور دنیا کے کچھ ملک ہیں ان کو گارنٹیز چاہیے کہ جناب اکتوبر کے الیکشن کے بعد آپ کا کون. اچھا اسٹیبلشمنٹ خود بڑی کمفرٹیبل فیل کرتے، وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ اور کوئی آتا ہے، اگر پرائم منسٹر آتے تو دنیا کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے. عمران خان پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں ان کو کیسے کیا جائے گا. سو آرمی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ DGI ہوں، آرمی چیف ہوں، یا دیگر جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، وہ شہباز شریف کو ساتھ دے آر ویری کمفرٹیبل. اب آپ کہیں کہ جناب کہ وہ کون ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنے والے یا ہمیں بتانے والے، یہ تو پھر سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے تھا، پھر عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا. پھر آپ کہیں کہ جی میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ آج بھی وہ جنرل وہ عاصم منیر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ شہباز شریف سے، زرداری صاحب سے، مولانا صاحب سے، فلانے صاحب سے، ان کے ساتھ بات. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو جناب عاصم منیر صاحب سے بات کروں گا. اب عاصم منیر صاحب ان کو فون اٹھانے کو تیار نہیں، جیسے کبھی مودی صاحب ان کو فون نہیں اٹھاتے تھے، یا جو بائیڈن جو ہے ان کو فون نہیں کرتے تھے. خان صاحب کا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہر جگہ پہ کوئی ان کو فون نہیں کرتا، کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا، کوئی ان کو فون کا جواب نہیں دیتا. اب یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ پہلے وہ لڑ چکے ہوتے. مودی صاحب پہ بھی اسٹرائک اٹیک کیے تھے، امریکنز پہ بھی انہوں نے طالبان کے وڈرال کے بعد اٹیک کیے تھے. جن عاصم منیر صاحب پہ بھی خاصے اٹیکس جو ہیں وہ آتے رہے، وہ کہتے رہے کہ یہ میرے تمام مسائل کے ذمہ دار یہ ہیں پاکستان جو کرائسس میں، اس کی وجہ سے. سو پہلے تعلقات خان صاحب خراب کر لیتے ہیں، وہ چاہے مودی صاحب کے ساتھ کریں، امریکن کے ساتھ کریں، یا جنرل عاصم منیر کے ساتھ کریں. پھر کہتے ہیں نہیں آپ میری ٹیلی فون کر لیں، مجھ سے بیٹھ کے بات چیت کریں، مجھ سے بیٹھ کے مذاکرات کریں. امریکن کو بھی یہی کہا انہوں نے، مودی صاحب کو بھی یہی کہا، اب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہی کریں. آگے سے اگلے پھر فون نہیں اٹھاتے یا کال کا جواب نہیں دیتے. سو وہ اپنی جگہوں پہ ان کا پرابلم. بیسٹ وے یہ تھا ان کے لیے، خان صاحب کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کہ یہ سیاستدانوں سے بات کرتے، پارلیمنٹ سے بات کرتے، ان سے سپیس لیں. یہ فوج سے سپیس لینے کی بجائے، ایجنسی سے سپیس لینے کی بجائے ان کو اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کو سپیس وہاں سے ملے گی. لیکن ان کے ذہن میں پاور بیٹھی ہوئی کہ 2018 کے الیکشن بیٹھے ہیں، جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بازو مروڑ کے سیاسی جماعتوں کے یا ارکان کے یا سب کے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت اس لیے بازو مروڑے گئے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن چاہیے تھی. ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ایکسٹینشن لینے، سو وہ ان کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار تھے. جنرل فیض صاحب کے ذہن میں تھا کہ میں نے ان کے بعد جنرل باجوہ صاحب کے بعد میں نے آرمی چیف بنا. سو ان دونوں جنرلز کے
اسپریشنس تھیں, انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے تھا, ان کے ایمبیشنز تھے, ان کو پاورز پوزیشنیں چاہیے تھیں. سو وہ خان صاحب کے لیے کوئی بھی کھیل کھیلنے کو تیار تھے, کھیلے بھی صحیح انہوں نے, آپ کے سامنے ہے. سو اٹ واز اے بزنس, نتھنگ پرسنل. اگر انہوں نے سپورٹ کی خان صاحب کو تو اس کے بدلے میں انہوں نے فیورز لی, انہوں نے عہدے لیے, ایک ڈی جی آئی صحیح لگے, دوسرے آرمی چیف جو ایکسٹینشن لی, دوسرے وہ آرمی چیف بنتے رہے گا اگر خان صاحب نہ ہٹ جاتے. لیکن ایک چیز خان صاحب نہیں دیکھ سکے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کو ان سے کچھ نہیں چاہیے, جو انہیں چاہیے تھا آرمی چیف بننا تھا وہ بن چکے ہیں. سو عمران خان کانٹ آفر اینی تھنگ ٹو جنرل عاصم. مطلب سامنے کی بات ہے نا کہ وہ کیوں ان کو بیٹھے ان سے بات کریں, موجودہ حکومت کے ساتھ تعلقات خراب کریں. خان صاحب ان کو کیا دے سکتے ہیں, آرمی چیف بنا سکتے ہیں, بنے ہوئے ہیں, ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, 3 سال بعد دیکھیں گے, اس وقت ہو سکتا ہے یہ دوبارہ بن کے وہیں سے ان کو مل جائے, یا وہ بالکل نہ لیں, ایکسٹینشن پہ بلیو نہیں رکھتے کہ 3 سال کافی ہے, میں وہ جنرل باجوہ صاحب والا روٹ نہیں لوں گا. سو خان صاحب اس وقت کچھ بھی آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جناب منیر صاحب کو. اس لیے یہ ان کو میسیجز بھیجنے کی, میٹنگز کی, ملاقاتوں کی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب میں اگر ان کا ہوتا, جو کہ میں نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے, تو مجھ سے اگر پوچھا جاتا بات, میں کہتا کہ خان صاحب آپ تھوڑی کیلکولیشن کریں. اس وقت ہماری پارٹی مینز کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کچھ دے سکے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. پاور, وہ کہتے ہیں نا پاور سے بات کرتے ہیں, تو آپ اس وقت پاور لیس ہیں, وہ پاورفل ہیں. اس وقت آپ کچھ ابھی بھی کچھ ملے گا, سیاستدان کچھ دے دیں گے, وہ سمجھیں کہ نہیں یار ان کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے رہنا ہے. اچھا مشکل وقت پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے, نواز شریف صاحب نے بھی دیکھا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب مشکل وقت میں, چلیں ان کو سپیس دیتے ہیں, ان کو سارا ڈیمالش نہیں کرتے, ختم نہیں کرتے, چلیں ان کو بھی سپیس دیں یار. خان صاحب اگر کوئی بہتر ٹرن پہ آ جاتے تو ان کو بھی سپیس مل سکتی تھی, ابھی بھی مل سکتی ہے. اب تو سارا کچھ وضاح کر بیٹھے ہیں, وہی بات کہ میں تو ان سے بات نہیں کرتا. خیر یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب بھی قابل قبول نہیں تھے, وہ تو اب اس میں تو کوئی بات نہیں رہے گی. اس اسٹیبلشمنٹ کو زرداری صاحب اس حد تک قابل قبول ہیں کہ اب شیئر کر لیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان کے پاس ہے, سندھ میں کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں سر انجام دے سکے, کرپشن کی سٹوریز, لوٹ مار کی, دیگر چیزوں کو سامنے آپ کا, انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی. سو وہ یہ ان کے ہاتھ میں یہ مرکز نہیں دینا چاہتے, کہ مرکز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں جانا چاہتے, وہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں دینا چاہتے, وہ زرداری صاحب بلاول کو بھی نہیں دینا چاہتے, وہ شہباز شریف صاحب کو دینا چاہتے ہیں. بیکاز دے تھنک کہ یہ تمام لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں, ایزی گوئنگ ہے, یہ سب لوگوں کے ساتھ ان کی دنیا کے ممالک جو ہیں ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے. زرداری صاحب اس کے اختیار ہو جائیں گے کہ بلاول وزیر اعظم نہ بنے اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں. اب اس کے بدلے میں پھر وہی ڈیل ہوگی جو پہلے ہوئی تھی کہ جناب ٹھیک ہے آپ کا بیٹا پھر وزیر خارجہ رہے گا, موقع ملے گا تو اگلے دفعہ, ابھی جوان ہے, ینگ مین ہے, پھر دیکھ لیں گے. اب چیئرمین سینٹ بھی لے لیں آپ, قومی اسمبلی کے بھی لے لیں, منسٹر, یہی جو موجودہ آپ کے چل رہے ہیں اس وقت انتظامات چل رہے ہیں, تو 5 سال کے لیے ان کو مزید چلنے دیں آپ انتظامات جو ہیں سارے. بہرحال اب آپ کہیں گے جناب کہ یہ میں کیسے راستے بتا رہا ہوں, سر میں نہیں بتا رہا, آلریڈی اسی طرح کے پلانس افیکٹو ہیں. ابھی دیکھ لیں یہ چل رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دبڑ غسنی ٹائپ آپ کی جمہوریت ہے, جو آئیڈیلزم ہم رکھتے تھے نا, ابھی بھی رکھتے ہیں کسی حد تک. یہ اس ملک میں ہمارے جو تھرڈ ورلڈ ملکوں کے لیے جمہوریت ہو نا, جس کے میں فوری طور پر اس کو مثالیں دینا شروع کر دوں. دیکھیں لندن میں یہ ہوتا تھا, امریکہ میں یہ ہوتا فلاں, اور بھائی وہاں پہ ہوتے ہیں ان ملکوں میں 400 سال 300 سال پرانی اس میں جمہوریتیں ہیں, ان کے لیڈرشپ ڈفرینٹ ہے, لوگ ڈفرینٹ ہے, ووٹر ڈفرینٹ ہے, وہ کچھ اور دنیا ہے, ہماری کچھ اور, لیکن ڈریم دیکھنے میں حرج نہیں ہے. اب سوال وہی ہے, ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ نگران حکومت جو ہے سال چلے گی. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ابھی تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے, انہیں رسک ہیں کیسے کیا جائے گا, شہباز شریف صاحب کو کتنے ووٹ ملیں گے, ان کی پارٹی کیا اس پوزیشن میں ہے موجودہ حالات میں کہ وہاں سے کوئی 60 70 80 سیٹیں نکال لے پنجاب میں سے, کیونکہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی ووٹر جو ہے وہ تو ووٹ دینے کو ان کو تیار نہیں ہے. اگر ان کے امیدوار نہ بھی آنے دیے گئے فیلڈ میں تو وہ تو پھر گھر بیٹھ جائیں گے, وہی والا پہلے والا حساب ہو جائے گا, گھر بیٹھیں گے تو بھی خیر ان کو فائدہ ہوگا. بڑا مشکل حالات ہیں. جولائی دیکھتے ہیں, جولائی میں کیا بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم چاہتے ہیں. کیسے کریں گے, کیا ہوگا, یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتے جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کہ سو آنے والا جو 1.5 مہینہ ہے نا, اگست تک بڑا فاسٹ پیس, فاسٹ اینڈ فیورس چلے گا, ایکشن چلے گا, اور بڑی بھی اس میں جلدی اس میں چیزیں ہوں گی, اور بڑے میجر ڈیسیژن جو ہے نا وہ جولائی میں کر لیے جائیں گے. اگست جو ہے نا وہ آپ کے لیے دا منتھ آف ایکشن. آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں, پاپ کارن لے لیں, فلم شروع ہونے والی ہے سر.